شادی کی رات مجھے اپنی بیوی کے صندوق سے ایک پرانی ڈائری اور کچھ جلے ہوئے خط ملے۔ میں نے تجسس میں آ کر وہ ڈائری کھولی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں میرے ہی بھائی کے ہاتھ کی لکھائی تھی جسے مرے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ آخری صفحے پر ایک ایسا راز لکھا تھا جسے پڑھ کر میں نے اپنی دلہن کی طرف دیکھا تو مجھے اس کے چہرے پر ایک شیطان مسکراتا ہوا نظر آیا، کیونکہ کمرے کے اندر کی فضا اس قدر بوجھل اور حبس زدہ تھی کہ ہر سانس سینے میں کسی بھاری پتھر کی طرح محسوس ہو رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے دیواریں آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہیں۔ چاروں طرف بکھری ہوئی گلاب کی تازہ پتیوں کی تیز اور نشیلی مہک ناک کے نتنوں سے ٹکرا کر دماغ کی رگوں میں عجیب سی سنسنی اور گھبراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے اہم رات تھی، وہ رات جس کا خواب میں نے پچھلے 10 طویل سالوں سے اپنی آنکھوں میں سجا رکھا تھا، اور جس کے لیے میں نے اپنی راتوں کی نیندیں اور اپنا ذہنی سکون تک قربان کر دیا تھا۔ میرے سامنے سیج پر وہ لڑکی بیٹھی تھی جس کے ایک اشارے پر میں اپنی پوری کائنات وار دینے کو تیار تھا، جس کے حصول کے لیے میں نے انسانیت اور اخلاقیات کی ہر حد پار کی تھی، اور اپنے ضمیر کی ہر پکار کو اپنے ہی ہاتھوں سے بے دردی سے دبا دیا تھا۔ اس کا سرخ و روسی جوڑا کمرے کی مدھم اور زرد روشنی میں اور بھی گہرا اور پر اسرار لگ رہا تھا۔ وہ بالکل ساکت اور خاموش بیٹھی تھی، جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ وہ مٹی کا کوئی ایسا شاہکار بت لگ رہی تھی جسے صرف دور سے دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ اس کے بھاری کا مدار گھونگھٹ کے پیچھے اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، مگر میں اس کی موجودگی کو اپنے وجود کے ایک ایک پور میں محسوس کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اب مکمل طور پر میری ہو چکی ہے، میری دستہ رس میں ہے، اور اب اسے مجھ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ مگر اس بے پناہ خوشی اور کامیابی کے لمحے میں بھی میرے دل کے کسی اندھیرے اور سنسان گوشے میں ایک عجیب سا انجانا خوف دبک کر بیٹھا تھا، ایک ایسا خوف جس کا کوئی واضح چہرہ نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، مگر وہ میری روح کو اندر ہی اندر سے کھرچ رہا تھا، اور مجھے بار بار یہ احساس دلا رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ میں نے کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے کو انتہائی آہستگی سے بند کیا تاکہ باہر کوئی ہلکی سی آہٹ بھی نہ جائے، اور پھر اس کی کنڈی لگنے کی آواز اس مہیب خاموش کمرے میں کسی زوردار دھماکے کی طرح گونجی جس نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی پسلیوں پر اس کی ضربیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ یہ دھڑکن اس بڑی جیت کی خوشی تھی یا کسی آنے والے بڑے طوفان کی خاموش آہٹ؟ میں اسے سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ میں نے اپنے بھاری اور بوجھل قدموں کو بستر کی طرف بڑھانے کی کوشش کی، مگر اچانک میرے قدم فرش پر ہی جم کر رہ گئے۔ میری نظر کمرے کے ایک دور افتادہ کونے پر رکھی اس پرانی لکڑی کی الماری پر پڑی جو برسوں سے بند پڑی تھی، اور جس کے پٹ کے گرد کی ایک موٹی اور سیاہ تہ جمی ہوئی تھی۔ یہ میرے بڑے بھائی کی الماری تھی، وہ بھائی جو آج سے ٹھیک 10 سال پہلے ایک ایسی عجیب اور پر اسرار بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، جس کا سراغ لگانے میں شہر کے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر اور حکیم بھی بری طرح ناکام ہو رہے تھے۔ اس کی المناک موت کے بعد خاندان کے بزرگوں نے اس کے کمرے کی ہر چیز کو اس کی آخری یادگار سمجھ کر یوں کا توں اپنی جگہ پر رہنے دیا تھا، سوائے اس الماری کے جسے آج میں نے کسی پرانی ضرورت کے تحت کھولنے کی ہمت کی تھی۔ میرا ارادہ تو
اس الماری سے کچھ اور نکالنے کا تھا، مگر جیسے ہی میں نے اس کا چوں چوں کرتا ہوا پرانا دروازہ کھولا تو الماری کے سب سے نچلے خانے میں پرانے کپڑوں کے پیچھے چھپی وہ کالی جلد وانی پرانی بیاس جیسے کسی جادوئی مقناطیس کی طرح مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ یہ میرے بھائی کی وہ نجی بیاس تھی جس میں وہ اپنے دل کے تمام چھپے ہوئے بھید اور روزمرہ کے اہم واقعات درج کیا کرتا تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اسے باہر نکالا۔ وہ بیاض چھونے میں بہت ٹھنڈی اور بے جان سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں نے برف کا کوئی ٹکڑا پکڑ لیا ہو یا کسی مردے کا سرد ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ میں نے سوچا کہ آج جب میں اس کی سابقہ منگیتر کو اپنی دلہن بنا کر اس کمرے میں لایا ہوں تو کیوں نہ اس کے آخری لمحات کے جذبات کو ایک بار پھر سے پڑھ لوں۔ شاید اس سے میرے دل پر چھایا ہوا برسوں پرانا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ میں الماری کے پاس پڑے ہی ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اور اس بیاض پر جمی ہوئی مٹی اور سالوں کی گرد کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ گرد کے باریک ذرات ہوا میں اڑے تو مجھے اپنی کھانسی کو روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ وہ بیاض میرے ہاتھوں میں کسی بہت وزنی پتھر کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے پہلے زرد پڑ چکے صفحے کو الٹا، جہاں میرے بھائی کا نام بڑے خوبصورت اور نفاست بھرے حروف میں درج تھا۔ اس کی لکھائی ہمیشہ سے ہی مجھ سے کہیں زیادہ بہتر اور دلکش تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے میں مجھ سے کہیں زیادہ بہتر اور اعلیٰ درجے کا انسان تھا۔ وہ مجھ سے بڑا تھا، وہ سمجھدار تھا، وہ پورے خاندان کا لاڈلا اور آنکھوں کا تارا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس لڑکی کا ہونے والا شوہر تھا جسے میں بچپن کی معصومیت سے لے کر جوانی کی دہلیز تک ایک جنون کی حد تک چاہتا تھا۔ حسد کی وہ کالی اور زہریلی آگ جو میرے سینے میں برسوں سے آہستہ آہستہ دہک رہی تھی، آج اس بیاض کو ہاتھ میں لیتے ہی ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ بھڑک اٹھی تھی۔ مجھے وہ ایک ایک پل اور ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا جب میں نے اس کی بیماری کے آخری دنوں میں اس کے بستر کے پاس بیٹھ کر راتوں کو جاگنے کا جھوٹا ڈھونگ رچایا تھا۔ میں نے کتنی صفائی اور مکاری سے اس کے سامنے جھوٹی ہمدردی کے آنسو بہائے تھے، اور اسے بار بار یہ یقین دلایا تھا کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ میرے اندر چھپا ہوا شیطان ہر لمحہ اس کی جلد موت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ میں نے بیاض کے صفحات کو تیزی سے پلٹنا شروع کیا۔ شروع کے صفحات میں اس کی خوشگوار زندگی کے عام قصے تھے، اس کے دفتر کی باتیں، اس کے دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے کہکہوں بھرے لمحات، اور اس لڑکی کے لیے اس کی پاکیزہ اور بے پناہ محبت کا اظہار۔ بیاض کا ہر لفظ اس کی خوشی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ لکھتا تھا کہ وہ دنیا کا کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اسے اتنی محبت کرنے والا خاندان اور اتنی وفادار جیون ساتھی ملنے والی ہے۔ میں یہ سب پڑھتے ہوئے اندر ہی اندر کڑک رہا تھا۔ میرے ماتھے پر غصے اور پچھتاوے کی گہری لکیریں ابھر رہی تھیں، مگر میرا تجسس مجھے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ میں جیسے جیسے اس کتا بچے کے وسط تک پہنچا تو اس کی تحریر کا انداز یکدم بدلنے لگا۔ الفاظ میں وہ پہلے جیسی صفائی اور توازن بالکل نہیں رہا تھا۔ تحریر ایسی لگ رہی تھی جیسے لکھتے وقت اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے ہوں، یا جیسے وہ کسی شدید جسمانی تکلیف اور اذیت کی گرفت میں ہو۔ یہ اس کے آخری ایام کی تحریریں تھیں۔ وہ دن جب وہ بستر سے لگ گیا تھا، وہ اس کا ہٹا کٹا اور توانا جسم آہستہ آہستہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، اور اس کی روشن آنکھیں اندر گڑھوں میں دھنس گئی تھیں۔ میں نے غور کیا کہ ان صفحات پر جا بجا پانی کے سوکھے ہوئے نشانات تھے، جو یقیناً اس کے وہ آنسو تھے جو لکھتے وقت کاغذ پر گرے تھے۔
میرا اپنا سانس اب پھولنے لگا تھا اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ کمرے میں موجود گلابوں کی وہی مہک جو تھوڑی دیر پہلے خوشبو لگ رہی تھی، اب مجھے اپنا دم گھٹنے والی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ میرا گلا دبا رہا ہو۔ میں نے تڑپ کر نظریں اٹھائیں اور بستر پر بیٹھی اپنی دلہن کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی اسی طرح ساکت اور بے حس و حرکت تھی، جیسے اسے دنیا کی کوئی خبر نہ ہو اور وہ کسی گہری سوچ یا طویل سوگ میں ڈوبی ہوئی ہو۔ میں نے اپنی تمام تر ذہنی ہمت جمع کی اور بیاض کا وہ حصہ نکالا جہاں اس نے اپنی بیماری کے آخری ہفتے کا تفصیلی اور دردناک ذکر کیا تھا۔ میرے ہاتھ اب پسینے سے اس قدر شرابور تھے کہ بیاض کے پرانے کاغذ میری انگلیوں سے بری طرح چپک رہے تھے۔ وہ بوسیدہ کاغذات اپنی ایک مخصوص اور عجیب سی بو چھوڑ رہے تھے، جو کسی پرانی قبر یا کسی بہت پرانے بنتا خانے کی بو جیسی تھی۔ میں نے اس بیاض کو تھوڑا اور اپنی آنکھوں کے قریب کیا تاکہ کمرے کی اس مدھم اور ٹمٹماتی روشنی میں ان الفاظ کو درست طریقے سے پڑھ سکوں۔ وہاں کچھ ایسا درج تھا جس کا میں نے اپنے وہم و گمان میں کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ میرے بھائی نے لکھا تھا کہ اسے اپنی موت کے قریب آنے کا کوئی خاص دکھ یا ملال نہیں ہے، کیونکہ موت تو ایک دن سب کو آنی ہے اور یہ برحق ہے، مگر اسے اس بات کا شدید دکھ ہے کہ وہ اپنے پیچھے اس معصوم لڑکی کو اس ظالم اور بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ مگر جیسے ہی میں نے اگلی سطر پر نظر ڈالی تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی، میرا پورا وجود ایک دم سن ہو گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ اسے اب اپنی اس پر اسرار بیماری کی اصل اور حقیقی وجہ مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اگلا صفحہ پلٹا۔ میری دل کی دھڑکنیں اب میرے کانوں میں کسی لوہار کے بھاری ہتھوڑوں کی طرح زور زور سے بج رہی تھیں۔ ماتھے سے پسینہ بہہ کر میری آنکھوں میں جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میری نظر بار بار دھندلا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی شیروانی کی آستین سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور اپنی پوری ذہنی توجہ اس تحریر پر مرکوز کر دی جو وہاں درج تھی۔ وہاں ایک ایسی سچائی لکھی تھی جو کسی بھیانک ترین ڈراؤنے خواب سے بھی کہیں زیادہ خوفناک اور لرزاں خیز تھی۔ میرے بھائی نے لکھا تھا کہ وہ اب جان چکا ہے کہ اس کا اصل قاتل کوئی باہر کا دشمن نہیں بلکہ اس کا اپنا خون ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جس شخص پر اس نے دنیا میں سب سے زیادہ اندھا بھروسہ کیا، وہی اس کی پیٹھ میں زہریلا خنجر گھونپ رہا ہے۔ میرے ہاتھ اس قدر بھاری لگے کہ بیاض میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرنے لگی، مگر میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے حواس بحال کیے اور اسے دوبارہ مضبوطی سے تھام لیا۔ میرا پورا جسم اب ٹھنڈا پڑ رہا تھا، جیسے رگوں میں دوڑتا ہوا خون یکدم جم گیا ہو۔ میں نے سوچا، کیا اسے واقعی سب کچھ پہلے سے پتہ چل گیا تھا؟ کیا وہ خاموشی سے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود سیسا سکھ کر اپنی جان دیتا رہا؟ میں نے بیاض کا آخری صفحہ کھولنے کے لیے اپنی آخری جسمانی اور ذہنی طاقت کو یکجا کیا۔ یہ وہ آخری صفحہ تھا جو اس نے اپنی موت سے شاید چند گھنٹے پہلے انتہائی بے بسی کی حالت میں لکھا تھا۔ اس کاغذ پر خون کے چند باریک اور سوکھے ہوئے چھینٹے بھی واضح نظر آ رہے تھے، جیسے لکھتے وقت اسے خون کی الٹی آئی ہو اور اس کا خون اس کے لفظوں میں شامل ہو کر ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر گیا ہو۔ میں نے اپنی لرزتی ہوئی نظریں اس صفحے پر جمائیں اور وہ پہلی ہی سطر پڑھی جس نے میرے پورے جسم کو لمحوں میں مفلوج کر کے رکھ دیا۔ وہاں صاف اور واضح الفاظ میں لکھا تھا، میرے پیارے چھوٹے چھوٹے بھائی، مجھے پتا ہے تم مجھے روزانہ اس دودھ میں وہ دھیما زہر ملا کر دے رہے ہو جو کسی بھی انسان کو
آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلا کر کے ختم کر دیتا ہے، اور میں یہ زہر کسی مجبوری میں نہیں بلکہ تمہاری خوشی کے لیے پی رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو اور میری زندگی تمہاری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خود ہی تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا تاکہ تم اپنی محبت کو پا سکو۔ لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس لڑکی کو میری موت کی حقیقت کا ذرا بھی علم ہو گیا تو وہ تمہارے لیے محبت نہیں بلکہ تمہاری عبرتناک موت بن کر سامنے آئے گی۔ یہ آخری الفاظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر لگے اور میرے دماغ کے اندر جیسے سناٹے کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ میرے ہاتھ اس قدر بری طرح لرز رہے تھے کہ وہ پرانی بیاض میرے قابو سے باہر ہونے لگی، اور اس کے بوسیدہ صفحات کی سرسراہٹ اس خاموش کمرے میں کسی چیخ کی طرح گونجنے لگی۔ میرے ماتھے سے پسینے کی موٹی بوندیں ٹپک کر اس تحریر پر گریں جس سے کچھ حروف دھندلا گئے، مگر وہ سچائی جو میرے سامنے آ چکی تھی اسے دھندلانا اب میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ جس گناہ کو میں نے 10 سال تک اپنے سینے کے کسی گہرے تہخانے میں دفن کر رکھا تھا وہ یوں اچانک ایک ہی پل میں جی اٹھا ہوگا اور میرے سامنے ایک محیط دیو کی طرح آ کھڑا ہوگا۔ مجھے وہ تمام سرد راتیں یاد آنے لگیں جب میں اپنے بھائی کے سرہانے بیٹھ کر اسے وہ زہریلا دودھ پلاتا تھا اور ہر بار میری آنکھوں میں دیکھ کر ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ وہ پیالہ ختم کر دیتا تھا۔ میں تب اس لڑکی کو اس کی سادہ لوحی اور مجھ پر اس کے اندھے بھروسے کی علامت سمجھتا تھا، مگر آج مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مسکراہٹ تو دراصل ایک عظیم قربانی اور میری عبرت پر اس کا خاموش ماتم تھا۔ میرے اندر کا مجرم اب چیخ چیخ کر مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا؟ جس بھائی نے میری خوشی کے لیے اپنی زندگی کا چراغ گل کر دیا، میں نے اسی کے خون سے اپنے خوابوں کی محل تعمیر کی تھی۔ کمرے کی فضا اب مزید بوجھل ہو چکی تھی اور وہ گلاب کی پتیاں جن کی خوشبو مجھے پہلے مسحور کر رہی تھی اب مجھے کسی پرانی قبر کی بو کی طرح محسوس ہونے لگی تھیں۔ میرا دم گھٹنے لگا اور مجھے ایسا لگا جیسے اس کمرے کی دیواریں آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہی ہیں تاکہ مجھے ان کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ میں نے ہانپتے ہوئے اپنی نظریں اس سجی ہوئی سیج کی طرف اٹھائیں جہاں میری دلہن اب بھی اسی طرح ساکت بیٹھی تھی، مگر اب اس کی وہ خاموشی مجھے کسی گہرے سمندر کے طوفان سے پہلے کا سناٹا لگ رہی تھی۔ مجھے بھائی کی وہ آخری بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ تمہاری موت بن کر آئے گی۔ کیا اسے پتہ چل چکا ہے؟ یہ سوال ایک زہریلے ناگ کی طرح میرے ذہن کو ڈس رہا تھا۔ میں نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری، مگر میرا حلق تو جیسے ریگستان کی طرح تپ رہا تھا۔ مجھے اچانک شدید پیاس کا احساس ہوا، ایک ایسی پیاس جس نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں سائیڈ ٹیبل کی طرف بڑھائیں جہاں پانی کا ایک مٹی کا پکا ہوا کوزہ اور ایک شیشے کا پیالہ رکھا تھا۔ میرا ہاتھ پیالے تک پہنچتے پہنچتے کئی بار ہوا میں لہرایا اور جب میں نے اسے تھاما تو اس کی ٹھنڈک نے میرے پوروں میں ایک عجیب سی لرزش پیدا کر دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پیالہ خالی تھا، مگر مجھے یاد آیا کہ تھوڑی دیر پہلے جب میں کمرے میں داخل ہوا تھا تو میں نے اس میں سے کچھ پیا تھا، یا شاید وہ دودھ کا گلاس تھا جو وہاں رکھا تھا۔ میرا حافظہ اب میرا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ خوف نے میری یادداشت پر دھن کی ایک دبیز چادر تان دی تھی۔ میں نے شدت سے سوچنے کی کوشش کی کہ کیا میں نے واقعی کچھ پیا تھا، اور اگر پیا تھا
تو اس کا ذائقہ کیسا تھا؟ کیا اس میں وہی کڑواہٹ تھی جو 10 سال پہلے میرے بھائی کے لبوں پر پھیل چکی تھی؟ یہ سوچتے ہی میرے پیٹ میں ایک ہلکی سی مروڑ اٹھی اور میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جہاں دل کی دھڑکن اب ایک بے ہنگم شور کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اندر کوئی چیز آہستہ آہستہ پگھل رہی ہو، بالکل ویسے ہی جیسے میرے بھائی کے اندر وہ دھیما زہر پگھلتا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کے ان آخری دنوں کو یاد کیا جب وہ درد سے تڑپتا تھا مگر اپنی زبان سے کبھی اف تک نہ کرتا تھا۔ اس کی وہ خاموش تکلیف اب میرے اپنے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ محض میرا وہم ہے یا واقعی قدرت نے اپنا حساب کتاب شروع کر دیا ہے؟ مکافات عمل کا وہ قانون جس سے میں اب تک خود کو آزاد سمجھ رہا تھا، کیا وہ آج کی رات ہی مجھ پر لاگو ہونا تھا؟ میں نے دوبارہ اس بیاض کی طرف دیکھا جس کا آخری صفحہ اب بھی کھلا تھا، اور وہ خون کے دھبے اب مجھے کسی جیتے جاگتے زخم کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دل میں کہا کہ نہیں، یہ سب محض اتفاق ہے۔ وہ لڑکی تو مجھ سے محبت کرتی ہے، اس نے 10 سال تک میرے بھائی کا سوگ منایا اور پھر میری محبت اور خاندان کے دباؤ کو قبول کیا۔ وہ بھلا کیسے جان سکتی ہے کہ اس کے منگیتر کی موت کا ذمہ دار میں ہوں؟ مگر پھر وہ تحریر میرے سامنے آ جاتی کہ اسے پتہ چل گیا تو وہ میری موت بن جائے گی۔ میرا ذہن اب ایک جنگل بن چکا تھا جہاں ہر طرف شک کے کانٹے اگائے تھے۔ میں نے نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے ان پر اب بھی میرے بھائی کے خون کے چھینٹے موجود ہیں، حالانکہ میں نے اسے کبھی جسمانی طور پر زخمی نہیں کیا تھا، مگر وہ زہر جو میں نے اسے دیا تھا وہ کسی خنجر سے کم نہ تھا۔ میں نے کمرے کے روشن چراغوں کی طرف دیکھا جن کی لو اب تھر تھرا رہی تھی، جیسے وہ بھی میرے اس خوف میں برابر کے شریک ہوں۔ باہر دور کہیں کسی الو کے بولنے کی آواز آئی جس نے اس سناٹے کو اور بھی ہولناک بنا دیا تھا۔ میں نے بستر پر بیٹھی اپنی شریک حیات کی طرف ایک بار پھر دیکھا۔ اس کا وہ ریشمی دوپٹہ اب مجھے کسی کفن کی طرح لگ رہا تھا جو خاموشی سے میرا انتظار کر رہا ہو۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بڑھ رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ مخلوق میرے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہو۔ میں نے سوچا کہ کیا مجھے اس سے بات کرنی چاہیے، کیا مجھے اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، مگر میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی اور لفظ میرے حلق میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کمرے میں آکسیجن ختم ہو رہی ہے اور ہر گزرتا لمحہ مجھے موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ میں نے اپنے گلے کو سہلایا جہاں درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ یہ وہی درد تھا جس کا ذکر میرے بھائی نے اپنی بیاض کے ایک حصے میں کیا تھا کہ زہر کے اثر سے گلا بند ہونے لگتا ہے اور انسان چاہ کر بھی پکار نہیں سکتا۔ کیا میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا تھا؟ کیا قدرت نے مجھے اسی رات کا انتخاب کر کے میری تمام خوشیوں کو خاک میں ملانے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ میں نے بستر کے قریب جانے کی ہمت جمع کی اور ایک ایک قدم بڑی مشکل سے اٹھایا، جیسے میرے پاؤں میں منو وزنی زنجیریں بندھی ہوں۔ ہر قدم پر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے فرش تڑک جائے گا اور میں کسی گہری کھائی میں گر جاؤں گا۔ جب میں بستر کے بالکل قریب پہنچا تو مجھے اس کی سانسوں کی آواز سنائی دی جو بہت ہی دھیمی اور باقاعدہ تھی۔ وہ بالکل پرسکون تھی جبکہ میں جہنم کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کے سکون نے میرے خوف کو اور بھی بڑھا دیا، کیونکہ مجرم ہمیشہ دوسرے کی خاموشی سے ڈرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ خاموشی
کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ کیا اس کے ذہن میں بھی وہی انتقام کی آگ جل رہی ہے جس کا ذکر میرے بھائی نے کیا تھا؟ میں نے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ کو اس کے گھونگھٹ کی طرف بڑھایا، مگر عین اسی لمحے مجھے کمرے کے کسی کونے سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے بجلی کی تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا سوائے پرانی الماری کے، جس کا دروازہ اب بھی کھلا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں سے مجھے گھور رہا ہو۔ میری نظریں دوبارہ بیاض پر پڑیں جو اب فرش پر بکھری پڑی تھی۔ اس کے صفحات ہوا کے کسی غیبی جھونکے سے خود بخود پلٹ رہے تھے، جیسے کوئی روح انہیں پڑھ رہی ہو۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کمرے سے بھاگ جاؤں، سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور نکل جاؤں، جہاں نہ یہ یادیں ہوں، نہ یہ گناہ اور نہ یہ خوفناک خاموشی۔ مگر میرے پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم کے مختلف حصوں میں اب وہ مخصوص اینٹن شروع ہو رہی ہے جو زہر کی علامت ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے اور ماتھے پر گرم پسینہ تھا۔ یہ تضاد مجھے بتا رہا تھا کہ کھیل اب ختم ہونے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ کاش میں نے وہ حسد نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے بھائی کو وہ زہر نہ دیا ہوتا، تو آج میں اس کمرے میں ایک فاتح کی طرح نہیں بلکہ ایک پرسکون انسان کی طرح ہوتا۔ مگر اب پچھتاوے سے کیا ہوتا ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ میں نے اپنی زندگی کے وہ تمام 10 سال یاد کیے جو میں نے اس لڑکی کے انتظار میں گزارے تھے۔ ہر دن میں نے یہی سوچا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ میری ہوگی، مگر آج جب وہ میری تھی تو میں خود اپنا نہیں رہا تھا۔ میری روح مجھ سے جدا ہونے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ سائیڈ ٹیبل پر رکھا ہوا وہ خالی پیالہ اب مجھے چڑھا رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ تم نے اپنی موت خود اپنے ہاتھوں سے پی لی ہے۔ میں نے اس دودھ کے ذائقے کو دوبارہ محسوس کرنے کی کوشش کی جو میں نے کمرے میں آتے ہی پیا تھا۔ ہاں، اس میں وہی مخصوص کڑواہٹ تھی، وہی دھاتی ذائقہ جو میں اکثر بھائی کے پیالے میں محسوس کرتا تھا جب میں اسے چک کرنے کے لیے ایک قطرہ چکھتا تھا۔ میرا دماغ اب مکمل طور پر مفلوج ہو رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا میں اس لڑکی کو جگاؤں اور اس سے مدد مانگوں، یا پھر خاموشی سے اپنی موت کا انتظار کروں؟ میں نے اپنے بھائی کے چہرے کو تصور میں لایا جو مرتے وقت کتنا زرد اور بے بس تھا، مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے اب بھی وہی محبت تھی جو اس نے بیاض میں لکھی تھی۔ وہ کتنا عظیم تھا اور میں کتنا نیچ۔ میں نے اپنی زندگی کے سب سے پیارے انسان کو صرف ایک ایسی چیز کے لیے مار دیا جو شاید کبھی میری تھی ہی نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بستر پر موجود اس لڑکی نے اب اپنی پوزیشن بدلی ہے۔ اس کے ہاتھ کی چوڑیوں کی کھنک اس خاموشی میں کسی خنجر کی دھار کی طرح لگی۔ وہ آہستہ آہستہ سیدھی ہو کر بیٹھ رہی تھی اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب وہ گھونگھٹ اٹھائے گی اور مجھے اپنی ان آنکھوں سے دیکھے گی جن میں شاید میرے لیے صرف نفرت اور انتقام ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو اس آخری لمحے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی، مگر میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ میرے گھٹنے اب فرش سے ٹکرا رہے تھے اور میں تقریباً گننے کی حالت میں تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی روح سے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر الفاظ ہوا میں بکھر کر رہ گئے۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ بیاض اب خود بخود میرے قریب آ گئی ہے اور اس کے الفاظ اب روشن ہو کر ہوا میں تیر رہے ہیں۔ وہی جملہ کہ وہ تمہاری عبرتناک موت بن کر سامنے آئے گی بار بار میری آنکھوں کے سامنے ناچ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف دیکھا
جو اب مکمل طور پر میری طرف رخ کر کے بیٹھ چکی تھی، اگرچہ اس کا چہرہ اب بھی ڈھکا ہوا تھا، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گھونگھٹ کے پیچھے سے مسکرا رہی ہے، ایک ایسی مسکراہٹ جو فاتح کی ہوتی ہے، جو اپنے شکار کو جال میں پھنسے دیکھ کر آتی ہے۔ میرے پیٹ کا درد اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا اور مجھے الٹی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ آواز باہر نہ نکلے، مگر میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ وہی زہر ہے جو میں نے چھپایا تھا؟ کیا اس نے وہ شیشی ڈھونڈ لی تھی؟ کیا وہ 10 سال سے اس موقع کا انتظار کر رہی تھی؟ یہ تمام سوالات اب میرے ذہن میں ایک بھنور کی طرح گھوم رہے تھے اور میں اس بھنور میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ میری نظریں دھندلا گئیں اور مجھے صرف اس میں وہ سرخ لباس نظر آ رہا تھا جو اب مجھے خون کے ایک تالاب کی طرح لگ رہا تھا، جس میں میں غرق ہو رہا تھا۔ میں نے آخری بار کوشش کی کہ میں کچھ بول سکوں، مگر میرا گلا مکمل طور پر بند ہو چکا تھا اور میری آواز صرف ایک گھٹی ہوئی سسکنی بن کر رہ گئی تھی۔ میں اب مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی میری محبت تھی، اب میرا انصاف کرنے والی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کی قربانی کو ضائع کر دیا تھا اور اب قدرت مجھے اس کا صلہ دینے والی تھی۔ کمرے کا سناٹا اس قدر گہرا ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی پلکوں کے چھپکنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، اور میں جانتا تھا کہ اب اگلا لمحہ میری زندگی کا آخری فیصلہ کرے گا، جس میں کوئی معافی نہیں ہوگی، صرف حساب ہوگا۔ وہ حساب جو ادھورا رہ گیا تھا اور جسے آج کی یہ رات پورا کرنے والی تھی، اب میرے سامنے ایک ایسی بھیانک اور لرزہ خیز حقیقت بن کر کھڑا تھا جس کا تصور بھی میرے اعصاب کو پاش پاش کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے پیٹ کے اندر اٹھنے والے وہ مروڑ اب اس قدر شدید اور ناقابل برداشت ہو گئے تھے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے اندر کوئی تپتا ہوا لوہا پھیر رہا ہو، یا جیسے ہزاروں بچھو ایک ساتھ میرے وجود کو ڈس رہے ہوں۔ یہ بالکل وہی اذیت تھی، وہی تڑپ تھی اور وہی موت کی بے رحم دستک تھی جو آج سے ٹھیک 10 سال پہلے میں نے اپنے سگے بھائی کی آنکھوں میں دیکھی تھی، جب وہ بستر پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور میں پاس بیٹھ کر اس کی زندگی کے چراغ کو گل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ میرا گلا اب اس قدر خشک اور منجمد ہو چکا تھا کہ اب تھوک نگلنا تو دور کی بات، میرا اپنی زبان کو حرکت دینا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ میرے پھیپھڑوں میں ہوا جیسے رک گئی تھی اور ہر سانس ایک آری کی طرح میرے سینے کو چیر رہی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے بستر کی پائنتی کو اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی تاکہ گرنے سے بچ سکوں، مگر میری انگلیاں بے چین ہو کر فرش پر پھسل گئیں اور میں کسی کٹے ہوئے بے جان درخت کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے پورے جسم سے ٹھنڈا پسینہ اس طرح بہہ رہا تھا جیسے میں کسی برفانی دریا سے نکل کر آیا ہوں، مگر میرے وجود کے اندر جیسے دوزخ کی آگ دہک رہی تھی جو میرے ایک ایک عضو اور ایک ایک خلیے کو جلا کر رکھ رہی تھی۔ میں نے انتہائی بے بسی اور تڑپ کے ساتھ اپنی دلہن کی طرف دیکھا جو اب تک کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی، مگر اب اس نے اپنی جگہ سے تھوڑی سی جنبش کی تھی۔ اس کی اس حرکت میں ایک عجیب سا ایسا سکون اور ایسا پر اسرار وقار تھا جیسے وہ برسوں سے اسی ایک پل اور اسی ایک لمحے کا بڑی صبر کے ساتھ انتظار کر رہی ہو، جیسے اسے معلوم ہو کہ آج کی رات اس کے صبر کا پھل ملنے والا ہے۔ اس نے اپنے نازک اور مہندی لگے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر پڑے اس بھاری سرخ ریشمی گھونگھٹ کو
انتہائی آہستگی سے پیچھے کی طرف ہٹایا، اور جب اس کا چہرہ مکمل طور پر میرے سامنے آیا تو میرے بچے کھچے ہوش بھی ہوا ہو گئے۔ اس کی ان جھیل جیسی آنکھوں میں وہ محبت، وہ الفت اور وہ مٹھاس کہیں بھی موجود نہیں تھی جس کی میں نے پچھلے 10 سالوں سے تمنا کی تھی، اور جس کے لیے میں نے اپنے ضمیر کو قتل کیا تھا، بلکہ وہاں تو ایک ایسی سرد، گہری اور خون جما دینے والی نفرت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا جو کسی بھی زندہ انسان کے وجود کو لمحوں میں جلا کر خاکستر کر دے۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی فاتحانہ اور زہریلی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی جو صرف ایک شکاری کے چہرے پر اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے شکار کو اپنے بچھائے ہوئے جال میں آخری بار تڑپتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس نے بستر سے نیچے قدم رکھا اور میرے قریب آ کر فرش پر بالکل میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت چھوٹی سی کانچ کی شیشی تھی۔ یہ وہی بدبخت شیشی تھی جسے میں نے 10 سال پہلے اپنے بھائی کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے بعد بڑی مکاری سے گھر کے پچھواڑے میں موجود ایک پرانی اور بوسیدہ دیوار کی دراڑ میں چھپایا تھا۔ میں اس شیشی کو دیکھ کر اس قدر سکتے میں آ گیا کہ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا اور میری زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو راز میں نے دفن کیا تھا وہ آج ایک زندہ حقیقت بن کر میرے سامنے ہے۔ اس نے اپنی آواز کو انتہائی دھیما مگر خنجر کی طرح تیز رکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ اس کا ایک ایک حرف میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا اور میری روح کو زخمی کر رہا تھا۔ اس نے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ کہا کہ تم کیا سمجھتے تھے کہ تمہارا یہ گھناؤنا اور کالا گناہ ہمیشہ کے لیے زمین کی تہوں میں دفن رہے گا؟ کیا تم نے کبھی یہ سوچا تھا کہ جس بھائی نے اپنی جان تمہاری خوشی کے لیے قربان کر دی اس کا خون یوں ہی رائے گا جائے گا؟ تم نے جس بھائی کو اپنی اندھی ہوس اور اپنے کالے حسد کی بھین چڑھا دیا وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا تھا؟ کیا تم نے کبھی اپنی زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی یہ سوچنے کی زحمت کی تھی؟ اس نے بتایا کہ جس دن میرا بھائی اس فانی دنیا سے رخصت ہوا تھا اسی دن اس نے اس کی بجھتی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسا خاموش پیغام اور ایک ایسی سچائی پڑھ لی تھی جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس دن سے جانتی تھی کہ یہ کوئی قدرتی بیماری یا اچانک آنے والی موت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، کیونکہ وہ میرے بھائی کے پاکیزہ وجود اور اس کی عادات سے بخوبی واقف تھی۔ وہ اس کے جسم کو، ہر اتار چڑھاؤ کو پہچانتی تھی۔ اس نے ان 10 طویل سالوں میں اس گھر کے اندر اور اس خاندان کے درمیان صرف اور صرف اس لیے گزارا کیا تاکہ وہ اس قاتل کے چہرے سے نقاب نوچ سکے جس نے اس کی ہستی بستی دنیا کو ایک شمشان گھاٹ میں بدل دیا تھا۔ اس نے ہر رات ایک نئی تکلیف کے ساتھ کاٹی، ہر دن ایک نئے دکھ کے ساتھ گزارا، صرف اس لیے کہ وہ تمہاری آنکھوں میں وہی درد دیکھ سکے جو اس نے اپنے منگیتر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اسے وہ بھائی کی ڈائری تو بہت پہلے مل گئی تھی جب وہ ایک دن صفائی کرتے ہوئے اس پرانی الماری کے قریب گئی تھی، مگر وہ کسی جلد بازی کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ تو بس ایک صحیح وقت اور ایک خاص موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ تمہیں اس وقت زندگی کی بازی ہرا دے جب تم اپنی جیت کا سب سے بڑا جشن منا رہے ہو، جب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے دنیا کی ہر خوشی حاصل کر لی ہے اور تم ایک فاتح ہو۔ بس اسی لمحے وہ تمہیں یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ تم نے کچھ حاصل نہیں کیا بلکہ تم نے اپنا سب کچھ ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اس نے اس زہریلی شیشی کو
میری آنکھوں کے بالکل سامنے لہرایا اور بڑے سرد لہجے میں کہا کہ یہ تمہارا ہی وہ پرانا زہر ہے جو تم نے بڑی حفاظت سے سنبھال کر رکھا تھا۔ میں نے اسے تمہاری ہی بتائی ہوئی جگہ سے ڈھونڈ نکالا اور آج تمہاری اس شادی کی رات میں تمہارے اسی دودھ کے گلاس میں وہی چند قطرے شامل کر دیے جو تم نے 10 سال پہلے اپنے بھائی کو پلا کر اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ آج حساب برابر ہو گیا۔ میرے محبوب قاتل، اب تمہیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جب جسم کی رگ رگ میں زہر پھیلتا ہے تو انسان کی روح کس طرح تڑپتی ہے اور اسے موت کی تمنا کیوں کرنی پڑتی ہے۔ وہ بتانے لگی کہ کیسے اس نے 10 سال تک اپنی ہنسی اور اپنی خوشیوں کو ایک مصنوعی نقاب کے پیچھے چھپائے رکھا، صرف اس ایک رات کے لیے۔ اس نے خاندان کے دباؤ کو کبھی اس لیے تسلیم کیا تاکہ وہ قانونی طور پر تمہاری زندگی میں داخل ہو سکے اور تمہیں وہ سزا دے سکے جو دنیا کی کوئی عدالت شاید تمہیں نہ دے پاتی۔ اس نے کہا کہ تم نے جس محبت کا دعویٰ کیا تھا وہ دراصل ایک شیطانی جنون تھا اور اب اس جنون کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ میں نے اپنے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی اور اپنی آنکھوں سے معافی کی بھیک مانگنی چاہی۔ میری آنکھیں پچھتاوے سے نم تھیں اور میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں کتنا شرمندہ ہوں، مگر میرا جسم اب میرے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ بے جان اور سن ہو کر فرش پر ساکت ہو گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اب آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا تھا، مگر اس بڑھتے ہوئے اندھیرے میں مجھے اپنے بھائی کا وہ زرد چہرہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا جو مرتے وقت بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، وہی مسکراہٹ جسے میں پہلے اس کی نادانی سمجھتا تھا اب مجھے اپنی سب سے بڑی شکست لگ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اب مجھ سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں اپنے بڑے بھائی ہونے کے ناطے معاف کر دیا تھا اور تمہاری خوشی کے لیے اپنی جان دے دی تھی، مگر یہ کائنات اور یہ قدرت کسی کو معاف نہیں کرتی۔ انسان کا کیا ہوا، گناہ اس کے سائے کی طرح اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ اپنے جرم کو کتنی ہی موٹی تہوں میں کیوں نہ چھپا لے۔ انصاف کا ترازو ایک نہ ایک دن ہمیشہ برابر ہو کر رہتا ہے اور آج وہی دن ہے۔ مجھے اب اپنی اس عظیم حماقت اور گناہ کا شدید احساس ہو رہا تھا، مگر اب توبہ کا وقت گزر چکا تھا اور معافی کی گنجائش ختم ہو گئی تھی۔ میں نے ایک ایسی فانی اور معمولی چیز کے لیے اپنا ایمان، اپنا دین اور اپنی دنیا سب کچھ برباد کر لیا جو کبھی میری ہونی ہی نہیں تھی۔ وہ لڑکی جس کے حصول کے لیے میں نے اپنے سگے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، وہ آج خود میری موت کا پیغام اور میرے گناہوں کا کفارہ بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہی وہ مکافات عمل ہے جس کی گرفت سے آج تک کوئی بشر نہیں بچ سکا ہے، چاہے وہ کہیں بھی چھپ جائے۔ میں نے آخری بار اپنی تمام تر ہمت متجمع کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا، جیسے اس نے برسوں کا کوئی ادھورا فرض آج پورا کر لیا ہو، اس کی روح کو آج جا کر قرار ملا ہو۔ میری سانسیں اب اکھڑنے لگی تھیں اور مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل اب زندگی کی آخری دھڑکنیں پوری کر رہا ہے۔ میرے کانوں میں اس کے وہ آخری الفاظ کسی گونج کی طرح سنائی دے رہے تھے کہ یہ تمہارے بھائی کی وہ امانت تھی جو آج تمہیں پورے سوج سمیت واپس لوٹا دی گئی ہے۔ اس کہانی میں ہر اس انسان کے لیے ایک بڑا اور کبھی نہ بھولنے والا عبرت کا سبق موجود ہے جو حسد، لالچ اور جلن میں آ کر اپنے خون کے پاکیزہ رشتوں کو پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، جو یہ سمجھتا ہے
کہ وہ رات کے گپ اندھیرے میں گناہ کر کے دن کی روشنی میں بچ نکلے گا، اسے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں، اور جب اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں بچتی جہاں انسان پناہ لے سکے۔ آپ کی طاقت، آپ کا پیسہ اور آپ کی چلاکی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب حق اور سچ کا سامنا ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ دردناک اور ادھورا حساب آج کی اس رات پوری طرح بے نقاب ہو کر پورا ہو گیا تھا، اور میں اپنی عبرتناک داستان اور اپنے گناہوں کا بوجھ پیچھے چھوڑ کر اس ابدی سفر پر روانہ ہو رہا تھا جہاں اب صرف پچھتاوا، ندامت اور کبھی نہ ختم ہونے والی سزا ہی میرا مقدر بننے والی تھی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جن میں خوف اور حسرت کی تصویر نقش ہو گئی تھی، اور میرا وجود ہمیشہ کے لیے اس ٹھنڈے فرش پر ایک بے جان لاش کی صورت میں ساکت ہو گیا۔ حساب برابر ہوا اور انصاف کی جیت ہوئی، اور یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی بن گئی جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کا حق چھین کر خوش رہ سکتے ہیں، کیونکہ سکون صرف سچائی میں ہے اور جھوٹ کا انجام ہمیشہ رسوائی اور موت ہی ہوتا ہے۔ حسد، لالچ اور انیا کی بنیاد پر رکھی گئی عمارت چاہے کتنی ہی خوبصورت اور مضبوط کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ رسوائی، ذلت اور تباہی پر ہی ہوتا ہے۔ انسان اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اور کسی دوسری کا حق چھین کر یا کسی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ کر حاصل کی گئی خوشی کبھی دیر پا نہیں ہو سکتی۔ بھائی جیسا مقدس اور پاکیزہ رشتہ جو تحفظ اور محبت کی علامت ہوتا ہے، اسے محض ایک عورت یا دنیاوی ہوس کی خاطر قربان کر دینا انسانیت کی سب سے نچلی سطح ہے۔ یہ کہانی ہمیں مکافات عمل کے اس اٹل قانون کی یاد دلاتی ہے جس کی آج تک کوئی بشر نہیں بچ سکا۔ اللہ رب العزت کی پکڑ اس وقت آتی ہے جب انسان خود کو سب سے زیادہ محفوظ اور کامیاب سمجھنے لگتا ہے، جیسا کہ اس کہانی میں شاہ زیب نے سمجھا کہ 10 سال گزرنے کے بعد اس کا گناہ دفن ہو چکا ہے، مگر قدرت نے اسی کی شادی کی رات کو اس کی عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ سبق ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سچائی کو چاہے کتنی ہی موٹی تاہوں میں چھپا دیا جائے، وہ ایک نہ ایک دن روشنی میں آ کر رہتی ہے، اور مظلوم کا خون کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ بے وفائی اور دھوکے کا بیج ہمیشہ تلخ فصل ہی پیدا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو کبھی نہ دبائے، کیونکہ ضمیر کی عدالت سے فرار ممکن نہیں۔ اگر ہم دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو ایک دن خود بھی اسی میں گرتے ہیں۔ لہٰذا حقیقی کامیابی دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنے اور رشتوں کے تقدس کو پامال نہ کرنے میں ہی پوشیدہ ہے، ورنہ انجام صرف پچھتاوا اور ابدی سزا ہی ہوتا ہے۔